من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم بمن هو أهدى سبيلا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا تبديل لكلمات الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں پہلے پہل لانے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی، فلاح و بہبودی عطا فرمائے. جو باتیں کہی جائے سنی جائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہماری ہر ایک چھوٹی بڑی ضروریات کو بھی پوری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی پوری زندگی کی ضروریات کی چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور اپنی تمام مخلوقات کی جو بھی ضروریات، جو تقاضے، جو اس کے لیے حاجت ہو، اس کو اللہ ہی پوری کرتا ہے اور مہیا کرتا ہے، کیونکہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں، یعنی مخلوقات میں سے، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، چاہے وہ انسان ہو یا چرندے پرندے درندے، چاہے وہ بری مخلوق ہو یا بحری مخلوق، پانی میں رہنے والی مخلوق ہو یا خشکی میں رہنے والی مخلوق ہو، سب کی ضروریات، سب کے تقاضے اللہ ہی پوری کرتا ہے. وہ جب اتنی ساری چیزیں ہم سب کے لیے مہیا کرتا ہے تو وہ کچھ ہم سب پر اپنے احکامات اور اپنا حکم بھی لازم کرتا ہے. اس لیے یہی دنیا کا ایک طریقہ اور دستور بھی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے پاس کام کرتا ہے اور اس کے ماتحت ہو کر کے اپنی روزی روٹی کا مسئلہ بناتا ہے تو اس کی بات وہ مانتا ہے. اگر اس کی بات نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور پھر اس کی روزی روٹی میں فرق آتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے ہر ایک مخلوق کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے. ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اور انسان کی ضروریات سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ تقاضے انسانوں کے ساتھ ہیں.
لہذا جب انسانوں کے ساتھ ایسا ہے اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ضروریات کو اللہ ہی پوری کرتا ہے تو اس کو مکلف بھی بنایا ہے، یعنی اپنی عبادت کے لیے، اپنے احکامات کے لیے مکلف اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور ساتھ ساتھ جناتوں کو بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہم سب انسان اللہ کی مخلوق میں سے ہیں، اللہ کے بندے کہلاتے ہیں۔ چھوٹی بڑی ہر ضروریات اللہ پوری کر دیتا ہے۔ بظاہر ہم اور آپ محنت مشقت کر کے دو پیسے حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ چیز جو حاصل کرتے ہیں وہ ہم خود نہیں بناتے بلکہ اللہ بناتا ہے۔ مثلاً ہم کو روٹی کی ضرورت ہے تو آٹا ہم نہیں بناتے ہیں بلکہ اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ لہذا کوئی آدمی کہے گا ہم نے محنت کی ہے تو روٹی ہم نے حاصل کی ہے اور یہ ہمارا کمال ہے، نہیں بلکہ اس آٹے کے پیچھے اگر ایک سرسری نظر دوڑائیں گے تو اس میں وہ محنتیں، وہ چیزیں لگی ہیں جو انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اور انسان کہیں سے اس کو خرید کر حاصل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک پیڑ پودے اور یا یوں کہہ لیجیے گیہوں کے دانے کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کی کھیتی کو تیار کرنے کے لیے دھوپ کی ضرورت، ہم بازار سے دھوپ نہیں خرید سکتے۔ اس میں ہوا کی ضرورت ہے، ہم ہوا نہیں خرید سکتے۔ اس میں پانی کی ضرورت ہے، آسمان بارش کی پانی، یہ ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں چاند کی حسن اور اس کی کیفیت اور اس کی تازگی کی ضرورت ہے جو انسان کہیں سے بھی نہیں لا سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے بنانے اور اس کے حصول کے لیے انسان کی طاقت نہیں بلکہ قدرت اللہ کی طاقت ہے، جو ہم کو ایک روٹی دانہ کھلاتا ہے تو اس کے پیچھے سورج کو نکالتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چاند کو نکالتا ہے، ہوا کو چلاتا ہے، اس کو پکاتا ہے، کھلیان میں لاتا ہے، اس کی ہریالی تازگی ساری چیزیں مہیا کرتا ہے، تب ہم تو پیسے دے جا کر کے آٹا خریدتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ ہماری ہر چھوٹی بڑی ضروریات اور تقاضوں کو پوری کرنے والا جب اللہ ہے تو اللہ نے ہم سب کو مکلف بنایا ہے۔ میری بات ماننا، میرے احکامات پر چلنا، میری شریعت بنائی ہوئی جو میرے پیغمبر بنا دے اس پر عمل کرنا۔ اگر عمل کرو گے تو تمہارے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، انسان یعنی عام انسان کے لیے دو چیزیں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر و مشرک ہو، اس کے لیے بھی آخرت ہے، اس لیے وہ اس کو بھی مرنا ہے، اس کے لیے بھی موت اللہ نے طے کیا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا اور کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھکانہ وہی آخرت ہے، اور پھر وہاں اس کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ لہذا سارے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دو جگہ بنایا ہے، ایک دنیا اور ایک آخرت، اور اس دنیا میں انسانوں کی دو ضرورتیں، ایک دینی ضرورت اور ایک دنیاوی ضرورت۔ دنیاوی ضروریات روٹی، کپڑا اور یہ تین اہم ضرورت کی چیزیں، یہ تین اہم ضرورت، اور انہی تینوں چیزوں کے پیچھے پوری دنیا کی مشینری چل رہی ہے۔ روٹی اور کپڑا، مکان، انسان روٹی کے پیچھے ہے کہ ہم اچھا کھائیں، اچھا رہیں اور اس سے ہمارے لیے صحت اور عافیت۔ مکان سب چھپانے کے لیے ہم کو اس دنیا میں ٹھکانا، ایک جگہ ہو، اس کے لیے انسان اپنی ساری عمر کی بہترین اور محنت شدہ کمائی کو لگا دیتا ہے اینٹ پتھر بالو میں۔ اسی طرح سے کپڑا ہے جو انسان اس کے لیے بھی کوشش کرتا ہے اور اپنے بدن، اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے ایک سے ایک کوششیں اور محنت کر کے اس کو حاصل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ایک ہمارے سامنے دنیا کی
ضرورت، دنیا کے تقاضے ہیں، اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کی زندگی اور اس کا سسٹم ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا تو مختلف مزاج کے ساتھ بنایا، مختلف شکلوں کے ساتھ بنایا، مختلف عادتوں کے ساتھ بنایا۔ ایسا نہیں کہ سب کی عادت ایک، سب کی شکل ایک، سب کا رہن سہن ایک، ایسا ہے نہیں ہے، بلکہ الگ الگ شکلیں، الگ الگ صورتیں، الگ الگ مزاج، الگ الگ رہنے سہنے کا شوق اور ذوق، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے یہ سسٹم ہے کہ اپنے بندوں کو مختلف مزاج کے ساتھ بنایا، مختلف خیالات کے ساتھ بنایا، مختلف شکلوں کے ساتھ بنایا۔ اگر ایک ہی شکل میں انسان کو اللہ پیدا کر دیتا تو پھر پہچاننا مشکل ہو جاتا، حلال و حرام میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا، کافر اور ایمان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا، بیوی کو پہچاننے میں مشکل ہو جاتا، ماں بیٹیوں کو پہچاننے میں مشکلات آ جاتی، قرضہ کسی کو دیا اور کسی سے مطالبہ ہوتا تو جھگڑے کھڑے ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ نے بڑی حکمت و مصلحت کے ساتھ انسانوں کی شکلیں الگ الگ بنایا ہے، کہیں کسی کی شکل نہیں بنتی۔ اور قدرت کے نظام کو دیکھیے، وہ آواز کو بھی ملنے نہیں دیتا ہے، آواز میں بھی فرق رکھتا ہے۔ ایک ہی باپ کے کئی بچے ہیں لیکن اس کی آواز میں فرق، اس کی شکل میں فرق، اس کے چلنے بیٹھنے اٹھنے میں فرق۔ یہ اللہ اس لیے رکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک باپ کے بچوں کی اگر ایک ہی شکل ہو، ایک ہی آواز ہو، ایک ہی عادت ہو، اس میں بھی پہچاننے میں مشکلات آ جائیں گی، پریشانیاں آئیں گی، جھگڑے ہوں گے، اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا انسانوں کو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مختلف شکلوں میں بنایا، اسی لیے فرمایا قرآن کریم میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تمہارا وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جو تیری ماں کے رحم میں یعنی پیٹ میں تمہاری شکلیں اور تصویروں کو بناتا ہے۔ ماں باپ کو بھی اس کی اختیار نہیں کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی میرا بچہ بھی ہو، اور جیسا میں چاہوں ویسا ہی ہو، نہیں، اللہ تصویروں کو بنانے والا، شکلوں کو بنانے والا، لہذا الگ الگ شکلوں کے انسان اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا۔ رنگ کے اعتبار سے بھی اللہ نے الگ الگ رنگ کو روپ دیا، کہیں کے لوگ کالے بڑے خوبصورت سمجھے جاتے تو کہیں کے لوگ گورے بڑے خوبصورت سمجھے جاتے، کہیں کے لوگ کسی اور رنگ کو پسند کرتے ہیں، کہیں کے لوگ کسی اور کیفیت کو پسند کرتے ہیں۔ آپ حبش میں چلے جائیے، حبشی برادری اور قوم میں چلے جائیے تو گوروں کو وہ لوگ بہت ہی بدصورت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں کالا پن حسن میں داخل ہے۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اگر کوئی کالا آدمی آ جائے تو ہم اس کو بدصورت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس معاشرے میں گورا پن کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے رنگ و روپ بھی الگ الگ بنایا ہے تاکہ کہیں کسی انسان کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہ ہو جائے۔ اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قد و قامت کو بھی الگ الگ بنایا ہے، کہیں کے لوگ بہت لمبے قد کے ہوتے ہیں، کہیں کے لوگ بہت چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، کہیں کے لوگ ذرا درمیانہ قد کے ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو قبیلے، خاندان، ملک اور حالات کے اعتبار سے ان کی پہچان ہو۔ اسی لیے کبھی کبھی لوگ نہ رنگ اور نہ کوئی پتہ، کوئی نام، کوئی چیز نہیں پوچھتے ہیں، بلکہ شکل دیکھ کر کے کہہ دیتے ہیں یہ فلاں ملک کا آدمی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شناخت رکھا ہے قد و قامت کے اعتبار سے۔ لہذا اسی طرح سے میرے بھائیو بزرگوں، مزاج کے اعتبار سے بھی اللہ نے الگ الگ رکھا ہے۔ کہیں کے لوگوں میں جلدی غصہ آ جاتا ہے، کہیں کے لوگ غصہ نہیں ہوتے، برداشت کرتے ہیں، کہیں کے لوگ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ سب حالات ہیں انسانوں کے ساتھ، اور یہ بنانے والا کون؟ اللہ ہے، تاکہ الگ الگ مزاج کو دیکھ لیجیے۔ ایک گھر میں اگر ایک باپ کے چند اولاد ہیں تو ان کے مزاج بھی الگ
کہتا ہے کہ بڑا بیٹا اس کا بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا سنجیدہ ہے، بڑی اچھی گفتگو اور بات کرتا ہے، لیکن اسی کا دوسرا بیٹا ہے بڑا بد مزاج ہے، سخت مزاج ہے، غصہ ہے، بد کلامی کرتا ہے. کیا ہوا؟ یہ سب بنانے والا کون؟ اللہ. اللہ رب العالمین نے مختلف مزاج کے ساتھ انسانوں کو رکھا ہے، مختلف انداز سے اللہ نے رکھا ہے. اسی طرح سے میرے بھائی بزرگوں، کھانے پینے کے اعتبار سے بھی اللہ نے مختلف مزاج اور مزہ کو رکھا ہے. ہر ایک آدمی ایک ہی چیز کھاتا نہیں ہے، بلکہ کوئی میٹھا زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی آدمی نمکین زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی آدمی فلاں جانور کا گوشت پسند کرتا ہے، کوئی آدمی فلاں جانور کے گوشت پسند نہیں کرتا ہے. ایک ہی گھر میں کئی مختلف مزاج اور مختلف ذائقے کے لوگ ہیں. ایک آدمی ٹھنڈا پسند کرتا ہے، کوئی آدمی گرم پسند کرتا ہے، کوئی آدمی چاول پسند کرتا ہے تو کوئی روٹی پسند کرتا ہے. یہ کون سا مزاج، یہ کون سا ذائقہ کس نے پھیلا؟ لہذا اللہ رب العالمین کا ایک انداز ہے، اللہ رب العالمین کی ایک بڑی حکمت ہے کہ تاکہ انسان اپنے اپنے مزاج سے، اپنے اپنی خواہشات سے ہماری بنائی ہوئی دنیا میں زندگی گزارے، ہماری بنائی ہوئی نعمتوں سے فائدہ کو اٹھائے. اگر ایک ہی چیز کا ہر ایک آدمی کھانے والا بن جائے تو دوسری چیزیں بیکار ہو جائیں گی، دوسری چیزیں خراب ہو جائیں گی، دوسری چیزوں کی بازار میں قیمت نہیں ہوگی، دوسری چیزوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اسی لیے ایک دکاندار تجارت کرنے والا سبزی کے منڈی میں مختلف چیزوں کو رکھا کرتا ہے تاکہ الگ الگ سبزیاں لوگ خریدیں، الگ الگ لوگ ذائقے کی چیزوں کو لے جائیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حلال جانوروں میں بھی الگ الگ کیفیت کو رکھا ہے. کوئی مرغی کو پسند کرتا ہے تو کوئی بکرے کو پسند کرتا ہے، کوئی بڑے جانوروں کا گوشت بڑی دلچسپی سے کھاتا ہے، کوئی مچھلی کو پسند کرتا ہے. اور اللہ نے سب کچھ بنا دیا ہے دنیا میں تاکہ میرے بندے کے جو خواہش، جو مزاج ہو وہ کیا کرے؟ استعمال کرے. پھر آگے چلیے اور اللہ کی قدرت اور شان کو سمجھیے. پہننے اوڑھنے میں بھی اللہ نے مختلف المزاج کا بنایا. کوئی سفید پسند کرتا ہے تو کوئی رنگین پسند کرتا ہے، کوئی کسی الگ الگ رنگ کا، الگ الگ کیفیت کے کپڑے لباس استعمال کرتے ہیں. کوئی پینٹ اور پتلون استعمال کرتا ہے تو کوئی جبہ اور شریف کا استعمال کرتا ہے، کوئی تہبند یعنی لنگیوں کا استعمال کرتا ہے. کوئی الگ الگ. یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی جگہ پر ایک ہی مزاج، ایک ہی رب کا بندہ، لیکن یہ نقشہ الگ الگ کیوں ہے؟ لہذا اللہ رب العالمین نے زبردستی نہیں کیا کہ تم کو یہی کام کرنا ہے، تم کو یہی کھانا ہے، تم کو اسی طرح رہنا ہے. اللہ نے مجبور نہیں کیا دنیاوی معاملات میں اپنے بندوں کے ساتھ. اے میرے بندوں، اگر تم کو سفید پہننا پسند ہے پہنو. اے میرے بندوں، اگر تم کو یہ گوشت کھانا ہے تو کھاؤ، اگر نہیں کھانا ہے تو مت کھاؤ. اگر اللہ زبردستی کر دیتا کہ نہیں یہی تم کو کھانا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا گوشت نہیں کھانا ہے، مرغی ہی کھانا ہے، بکرا نہیں کھانا ہے، تو سارے بکرے بیکار ہو جاتے، اس کے تاجر فقیر بن جاتے، تجارت میں نقصان آ جاتا، بندے مجبور ہو جاتے. لیکن اللہ نے آزادی دی ہے اس میں. بس ایک ہی چیز دیکھنا، حلال دیکھنا، ایک ہی چیز دیکھنا، اسلام کی پہچان کو دیکھنا. ایک ہی چیز تم کپڑا پہنو کیسا پہنو، لیکن سطر کو ڈھانکنا، ننگا پن نہیں رہنا. اللہ نے یہ بنایا اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے لباس کا ذکر کیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی بزرگوں، ایک ہی گھر میں ہیں مختلف مزاج کی، ایک ہی گھر میں انسان ہے مختلف عادت کے، ایک ہی گھر میں انسان ہے، لوگ رہتے ہیں لیکن کھانے پینے کا الگ انداز. ایک ملک، ایک شہر میں رہتے ہیں لوگ تو اس کا بھی الگ الگ انداز ہے. لہذا انسان کو اللہ نے اس دنیا میں آزادی کی زندگی دی ہے، مشقت کی زندگی نہیں دی ہے، مشقت کی زندگی نہیں دی ہے. اب اگر ملک میں یہ قانون بن جائے، اگر ملک میں یہ قانون نافذ کر دیا جائے کہ نہیں سب کو ایک ہی رنگ کا کپڑا پہننا ہے، دوسرا نہیں پہننا ہے، تو
ताजिरों के लिए भी परेशानी होगी या नहीं होगी? खरीदने वालों के लिए भी परेशानी होगी। इतनी मिकदार में एक ही रंग का मिलना मुश्किल हो जाए, इतनी मिकदार में लोग झगड़े तकरार करने लगेंगे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजादी दी अपने बंदों को। शरीयत में कोई एक हुक्म सिर्फ लगाया है कि तुम पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन तुम्हारी शनाख्त हो, अगर मोमिन हो तो मोमिन की शनाख्त लिबास पहनो। अगर तुम इंसान हो तो अपने पर्दा पोशी पूरे तरीके से करो, सतर पोशी करो, नंगापन नहीं। लिहाजा इतनी कैद और इतनी बातें लगा दी गई शरीयत के एतबार से और अपने मजहबी एतबार से। अगर तुम अपने लिबास से अगर पहचान बनाना चाहो तो ये आजादी है इसकी कि तुम जिस तरह से अपने मजहब के लिबास चाहो पहनो। अगर दिल नहीं चाहता तो कम से कम इतना जरूर करना कि तुम नंगा नहीं रहना, अपने सदर को ढांक कर टी-शर्ट का उसकी मिकदार बना दिया। लिहाजा मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाने पीने, रहने सहने, मुख्तलिफ रंग और रूप, आदत, ये सारी चीजों को अपने बंदों के लिए इस दुनिया में बनाया और पैदा किया है ताकि मेरे बंदे आजादी के साथ में रहें। इस पर कोई किसी तरह से दबाव नहीं, इसमें किसी तरह से इसके अंदर में कोई परेशानी और सख्ती और ज़हनी तनाव नहीं हो। अगर मस्जिद में ये कानून लगा दिया जाए, अगर शरीयत का कोई हुक्म और फतवा जारी कर दिया जाए कि नहीं सिर्फ किसी लिबास में आओगे तो मस्जिद में दाखिल हो सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, तो कितने मुसलमान बाहर छटछटा चले जाएंगे। लिहाजा अल्लाह ने कानून को, शरीयत में इस तरह की कोई सख्ती का कहीं कोई हुक्म नहीं दिया है। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को इतनी आजादी दी है और इतनी उसमें वुसअत रख दिया है, तो फिर कोई दुनिया की ताकत किसी इंसान पर अगर कोई जोर जबरदस्ती के साथ उस पर अगर कोई कानून नाफिज कर दे तो ये जुल्म होगा, ना कि ये इंसाफ की बात कही जाएगी। ये जुल्म हो। एक आदमी को अल्लाह पैदा करने वाला है, वो अपने बंदों को एक इख्तियार दिया है, आप उसको किसी रंग में डाल दे, आप उसको किसी खाने पीने पर मजबूर कर दे, आप उसको किसी रहने सहने पर मजबूर कर दे, दुनियावी एतबार से ये कानून नहीं बल्कि ये जुल्म होगा, बल्कि और आगे कहीं इंसान पर एक बहुत बड़ी तकलीफ और मुसीबत लाती है। ये तो दुनियावी मामला के बारे में मैंने अर्ज किया। शरीयत है हमारे साथ, क्या है? दो चीजें, एक दुनियावी जिंदगी है और एक दीनी जिंदगी है। दीनी जिंदगी, आखिरत की जिंदगी, ये हमारे पास। अगर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके कोई इस्लाम में दाखिल हुआ है तो फिर उस पर दीनी जिंदगी, दीनी मामलात उस पर लागू होते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, कुल कुल्लु यामलु अला शाकिरती फरब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। ऐ मेरे महबूब कह दीजिए इबादत कैसे करें, कर लेने दीजिए, कर लेने दीजिए। इबादत लोग कैसे करें, मुझे कैसे माने, कोई क्या नाम मेरा दे, क्या कहकर के मुझे पुकारे। कुल कुल्लु यामलु अला शाकिरती, अपनी अपनी शक्लों पर, अपनी अपनी आदतों पर, अपने अपने तौर तरीक़त पर लोगों को अमल करने दीजिए, मजबूर मत कीजिए, करने दीजिए उसको। ज्यादा जानने वाला कौन है? अल्लाह है कि किसकी इबादत हम कबूल करेंगे और किसकी इबादत मेरी मर्जी के मुताबिक हो रही है। अहदा सबीला, कौन हिदायत के रास्ते पर है और कौन ज़लालत के रास्ते पर है, ये फैसला दुनिया में नहीं बल्कि कहाँ? आखिरत में। लिहाजा यहाँ इबादत, ईमान, मामलात, दुनिया, दीनी अलग अलग है। इस दुनिया में जिस तरह मुख्तलिफ मिजाज के, इस तरह मुख्तलिफ मज़हब भी है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इस मुल्क में रहते हैं, मुख्तलिफ मज़हब के लोग मानने वाले, इबादत करने वाले इस दुनिया में रहते हैं। कोई किसी तरह इबादत कर रहा है, कोई किसी शक्ल में इबादत कर रहा है। मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं या नहीं?
اور اس کے پھر ایک ترتیب ہے، اس کا ایک تمام اصول ہیں، اس کے قانون ہیں، شرعی اعتبار سے ان کے مذہبی طریقے اور طور سے الگ الگ ہیں۔ لہذا اس دنیا میں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اس لیے ایمان اور اسلام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اے میرے محبوب یہ کہیے لوگوں کو کہ زور و زبردستی سے ایمان مت لاؤ، خوشی کا نام ہے، خوشی کا نام ہے، خوش ہو کر کے ایمان لاؤ۔ آپ کسی کو زور و زبردستی آپ کسی پر مت کیجیے۔ لا اکراہ فی الدین، ایسا دین جو زور و زبردستی سے کسی کو قبول کرایا جائے، علماء فقہ فرماتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دین اسلام میں خوشی رکھا گیا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد۔ ہاں میں نے دو راستے بنا دیے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ جو ظاہر ہے اور ایک ضلالت کا راستہ وہ بھی ظاہر ہے، دونوں طرح کے چلنے والے چلنے دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے پیغمبر اور اپنے رسول کو یہ فرما رہا ہے، آپ کسی کو مجبور مت کیجیے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک یہودیہ بوڑھیا سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہ اپنی مجبوری کچھ پیش کی۔ آپ نے اس کی ضرورت اور تقاضے کو پوری فرما دی اور آپ نے پھر دعوت دی، اے بوڑھی ماں کیا اچھا ہوتا اسلام تم قبول کر لیتی تو تمہاری عزت بڑھ جاتی اور گزرے ہوئی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا۔ بڑھیا کہنے لگی عمر زندگی گزر گئی میرے باپ دادا اور اسی دین پر اب مجھے اس کی دعوت کر دو۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ طاقتور انسان تھے، حکم کر سکتے تھے، تم کو وظیفہ میں اسی وقت دوں گا، تمہارے لیے وظیفہ اسی دن جاری کروں گا، تمہیں ہم اپنے ملک میں سہولت اسی وقت میں فراہم کریں گے جب تم اسلام کو قبول کرے گی، اور اگر نہیں قبول کرے گی تو ہم تجھے سزا بھی دیں گے۔ نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا خوشی بخوشی تم اپنے مذہب پر رہو، ہم تجھے کوئی کسی طرح زور و زبردستی سے ایمان اور اسلام میں نہیں بلا رہا ہوں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد۔ طاقتور انسان بھی ایک بڑھیا کمزور عورت کے سامنے اس پیغام کے ساتھ میں جھک جاتا ہے، لا اکراہ فی الدین۔ لہذا کسی بھی مذہب میں زور و زبردستی اور اس کا قانون نہیں ہے۔ اپنے اپنے حیثیت سے عمل کیجئے، اپنے اپنے حیثیت سے اس دنیا میں زندگی گزاریے۔ اگر مسلمان ہے مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارے، اگر کوئی دوسرے مذہب پر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے گزارے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے بھی کہا گیا اگر تم آئے ہو کلمہ خاندانی پڑھا کر کے، اب اگر تیرا دل نہیں چاہتا ہے تو اپنے حالات سے اسلام کو بدنام نہیں کرنا، بلکہ خاموش ہو کر کے تم کنارہ کش اختیار کر دو۔ اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا، اللہ کسی کے ایمان کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اس دنیا میں اللہ نے مختلف مذہبوں کے ماننے والے کو رکھا، سب کو روزی دے رہا ہے، سب کو روٹی بھی دے رہا ہے، سب کو مکان بھی دے رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مذہب سے دنیا کی زندگی میں کسی طرح سے کوئی سختی نہیں ہے۔ اگر سختی ہوتا تو اللہ خود روٹی کو روک دیتا، روزی روٹی کو روک دیتا، گھر مکان کو روک دیتا، لباس کو روک دیتا۔ یہ ایمان نہیں لایا ہے اس کو نہیں دیں گے، یہ ہم کو نہیں مان رہا ہم اس کو نہیں کھلائیں گے پلائیں گے۔ جب پیدا کرنے والا مالک اپنے بندوں کو مذہبی اعتبار سے بھی سختی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، پتہ چلا کہ انسان ہو کر کے کسی بھی انسان کے مذہب پر کوئی سختی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اپنے اپنے مذہب پر ہر ایک آدمی کو آزادی ہے اور اس کو اس پر عمل کرنے کا حکم بھی ہے۔ لہذا اب اگر کوئی زبردستی کہے تم کو نہیں ٹھنڈا ہی پینا ہے گرم نہیں پینا ہے تو آدمی تو پریشان ہو جائے گا۔ لہذا الگ الگ بیماریاں، الگ الگ ڈاکٹر، الگ الگ ہاسپٹل، کیا سب کے ایک ہی دوا دے دو گے؟ کیا ہر ایک بیمار کو ہاسپٹل میں ایک ہی دوا دے دی جاتی ہے؟ بخار کے نام پر میں 10 مریض آتا ہے، ڈاکٹر الگ الگ دوا تجویز کرتا ہے، کیا قانون
اسی پر اس کو جینے میں آزادی ہے، اسی میں اس کو سکون ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو عرض کرنے کے بعد عرض یہ کر رہا ہوں، اس وقت میں ملک میں ایک افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے۔ کچھ معلوم معلوم کیا ہے وہ؟ ہے ہونے دیجیے، کیا دیکھ لیں گے؟ کیا ہے؟ کتنا دیکھ لیا یہ بھی دیکھ لیں گے، طلاق کا مسئلہ ہے دیکھ لیا یہ بھی دیکھ لیں گے۔ ایک تو لوگ سوچتے ہیں دیکھ لیں گے۔ اس وقت پورے ملک میں ایک پریشانی اور ایک عجیب بے چینی، خاص کر مسلمانوں کے ذہن و دل و دماغ میں پریشانی ہونی بھی چاہیے۔ کسی کے مذہب اور کسی کے مذہب کی امور پر کوئی دخل دے، زور و زبردستی کا قانون اور کسی مسئلے کو اس پر تھوپا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ پریشانی کا ذریعہ ہے پریشانی؟ کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ پریشانی کا ذریعہ ہوتا تو عمل کرتے لہذا اس وقت ملک میں ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یونیفارم سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے۔ اس کی بڑی وضاحت ہے، بڑی تفصیل ہے، پڑھیے، معلوم کیجیے، آلات کو سمجھیے۔ صرف فوٹو بازی، تصویر بازی، موبائل بازی، ادھر ادھر کی ہیرا پھیری میں مت رہیے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ حالات بڑے ابتر سے ابتر ہو جائیں۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس کا ایک معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ نے مختلف مذہب کو بنایا تو انسان کو یہ حکم نہیں، کسی ملک کو یہ حکم نہیں ہے، اور یہ اس کا رویہ نہیں ہونی چاہیے کہ سب کو ایک ہی مذہب پر، ایک ہی قانون پر لائے۔ لہذا سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ اور اس طرح سے جو بھی مسائل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک میں رہنے والا سب ایک ہی دسترخوان پر ہو، چاہے وہ دسترخوان پر حلال ہو یا حرام ہو، سب کو ایک ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ حاصل خلاصہ بتاؤ، یہاں رہنے والا کا الگ الگ کوئی قانون نہیں ہوگا۔ جو ملک کی عدالت، ملک کے جو ذمہ دار، ملک کے جو قانون بن جائیں گے، اسی قانون کے مطابق اپنے مذہبی امور پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ مثلا نکاح اپنی شریعت کے مطابق نہیں، طلاق اپنی شریعت کے مطابق نہیں، رجوع، خلا اور اس طرح کے مسائل، وراثت اپنے مذہب کے مطابق نہیں، بلکہ ملک کے قانون جو سب کے لیے بنایا گیا ہو اور بنے گا، اس پر سب کو عمل کرنا پڑے گا۔ حاصل ہے، اور اس کا یہی منشا ہے کہ اس ملک میں رہنے والا سب کا رنگ ایک، سب کا عمل ایک، سب کے حالات ایک، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اب اس کا نکاح اگر ہوگا تو ملک کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں، طلاق دینا ہوگا تو ملک کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں، وراثت کا تقسیم شریعت کے مطابق نہیں، ملک کے قانون کے مطابق۔ یہ بننے والا اس کا حاصل ہے۔ مختصر سے وقت میں اس کی تفصیلات ہم نہیں بتا سکتے، لیکن علماء کرام اتنی محنت میں لگے ہوئے ہیں، تنظیمیں اتنی محنت میں لگی ہوئی ہے، گھر گھر فرد فرد اس قانون کے سلسلے میں بیداری اور اس کے اندر میں سمجھنے کے لیے تمام وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ لہذا پڑھیے، سمجھیے کہ کیا ہونے والا ہے اور ہم کو کیوں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، علماء کی رہبری اور رہنمائی میں اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ بات تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس پر بھی غور کرنا ہے۔ اللہ نے ایک راستہ بنایا، ہمارے آنے جانے کے لیے ایک راستہ، سڑک ہو جس پر برسوں سے لوگ چل رہے ہو، چلتے چلتے اس پر ایک پیڑھی گزر جائے، اچانک ایک نئی نسل آئے گا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں، دوسرا راستہ، اور وہ الگ سے ایک راستہ بنا لے تو پرانا راستہ کیا ہوگا؟ رہے گا، باقی خراب ہو جائے گا، اس پر کوئی دوسری چیز بن جائے گی، اس کو کوئی دوسرے کام میں استعمال کر لے گا۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ جب اللہ نے ہم سب کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ عطا فرمایا اور حکم دیا اسی پر چلو، تیری نماز اسی پر
تیرا نکاح اسی پر ہو، تجھے طلاق کی ضرورت تو اسی طریقے سے، خلا کی ضرورت تو اسی طریقے سے، وراثت کا مسئلہ اسی راستے سے، اگر کوئی مقدمہ آپس میں کوئی چیز جھگڑ جائے تو حل بھی اسی راستے سے۔ ہم لوگ جب تک لوگ چلے یہ راستہ آباد رہا، لیکن جب اس راستے سے لوگ ہٹ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیے تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو ضلالت کے راستے پر کھڑا کر دیا، اور اس راستے کو خراب کرنے کے لیے یا اس راستے پر کوئی اور چیز ڈالنے کے لیے، کسی اور کو چلانے کے لیے لوگوں نے تیار کر دیا۔ بس یہی حال ہے میرے بھائی بزرگوں، کسی کی طاقت نہیں کہ یہ کام ہو جاتا کوئی سوچتا، لیکن جب ان کو ہم نے راستہ دیا، جب ہم نے ان کو روشنی دی، جب ہم نے ان کو اپنی کمزوریاں بتایا، ہم دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، آپ کی عدالت پر عمل کرنے والے، ہم شریعت کے مطابق نکاح نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنی مرضی اور لوگ معاشرے اور اپنے وعدہ و تصدیق کے مطابق کرتے ہیں۔ لہذا اس کو موقع ملا کہ اسلام کو بدل دو، تو ہے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیا آج 90% مسلمان شریعت کے مطابق نکاح کرتے ہیں؟ بولیے، نہیں کرتے ہیں۔ یہ دھوکہ بازی ہے، تو کسی مولوی کے پاس مسجد میں آ کر کے رجسٹر کھول کر کے کوئی مولوی کا احسان سمجھ لیجیے کہ نکاح پڑھا دے گا، اس کے بعد کا جو کام آپ اور ہم کرتے ہیں وہ کیا شریعت کے مطابق ہے؟ نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ جب ہم اپنے آپ سے شریعت کو مٹانے لگے، جب ہم اپنے آپ سے شریعت کے کاموں میں اپنی مرضی سے اس میں دخل دینے لگے، طلاق اگر ہو جائے اور یہ شریعت کا حکم، اللہ کا حکم ہے کہ اگر کسی طرح ناچاکی ہو جائے، زندگی پریشانی کا اور مشکل کا ہو جائے تو تم طلاق کا راستہ اختیار کر سکتے ہو، اور اس کا یہ طریقہ ہے۔ شریعت کے حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ اس کو ہم نے شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا، بلکہ کسی اور کے مطابق عمل کیا۔ چلیے ہو گیا کسی طریقے سے، اب اس کا حل شریعت میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے شریعت سے حل نہیں کرنا ہے، ہم کو کہاں حل کرانا ہے؟ ہم کو کورٹ اور عدالت میں حل کرانا ہے۔ لہذا جب طلاق کے مسئلے کورٹ میں پہنچ گئے، خلا کے مسئلے جب کورٹ میں پہنچ گئے، جب وراثت کے مسئلے کورٹ کے چھڑیوں میں چلنے لگے، جب مسلمان کیا اور آگے بڑھیے، یہ تو اپنی نجی زندگی ہے، اللہ اکبر، حفاظت فرمائے۔ جب اس طرح سے مذہبی امور کے سارے مسئلے عدالتوں میں جانے لگے، مزار ہو یا مدرسہ ہو یا مسجد ہو، جب ہم نے وہاں حل ڈھونڈنے لگے تو اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ مشکل لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اس لیے قصوروار ہم ہیں، وہ نہیں ہے۔ ہم نے ان کو اس راستے کو چھوڑ کر کے ان کو اس راستے پر لایا، ہم اپنی کمزوریاں بتا دیے، ہم اپنی ساری کوتاہیاں ان کو بتا دیے، ہم کو یہ پسند نہیں ہے، تبھی تو ہم نے کہا وہاں پر قرآن کے فیصلے پسند نہیں، تبھی تو۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، یہ مصیبت اسی لیے آئی ہے، اور یہ مصیبت اسی طرح رہے گی اگر ہم اور آپ شریعت پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے، جب تک کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے، اپنے فیصلے شرعی امور میں حل نہیں ڈھونڈیں گے، اس سے بھی سخت مسئلے آئیں گے۔ ایسے ہزاروں ملک کے مسائل اور مثالیں موجود ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، سننے کا موقع نہیں ملے گا، بچوں کو آزادی سے مدرسے اور مکتب چلانے پڑھانے کا آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ ایسے ہزاروں سینکڑوں ایسے ملک کے حالات گزر گئے جب ان لوگوں نے دین شریعت کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چلنے لگے، قسم خدا کی قرآن کا مصباح گھر میں رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گئے، شادی بیاہ شریعت کے مطابق کرنا کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا۔ بتا رہے تھے ایک شخص نے ایک ملک کے حالات، قرآن کریم کے سلسلے میں اتنی سخت پابندی ہو گئی کہ بچوں کو قرآن پڑھانا مشکل ہو گیا۔ لہذا باپ قرآن کریم بچوں کو اس طرح پڑھاتا تھا کہ جلدی جلدی ناشتہ کرا کر کے سورج کے نکلنے سے پہلے ایک بند کنویں میں ڈول رسی میں باندھ کر کے اپنے بچوں کو قرآن دے کر کے ڈال دیتا تھا، اور قرآن کو اور کنویں کو چھپا دیتا تھا۔ پولیس ہر دن آتی تھی کہ کہیں کوئی مسلمان کسی کو قرآن تو نہیں پڑھا رہا ہے،
کسی کو سکھا تو نہیں رہا ہے، کوئی اس کے لیے محنت تو نہیں کر رہا ہے، ڈھونڈ کر کے چلی جاتی تھی پولیس، لیکن جب کوئی نہیں ملتے تھے وہ کہنے لگے کہ قسم خدا کی اسی طرح اپنے 3 بچوں کو میں نے حافظ قرآن بنایا۔ آج ہم نے اس کو بٹوارا کر دیا، ہم نے غیروں کے ہاتھ میں اپنے دینی مسائل دے دیے، ہم نے اپنے جھگڑے اس سے حل کرانے لگے کہ اللہ ناراض نہیں ہوگا، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، تیری زندگی کا مالک میں ہوں، اور حل وہاں کراتے ہو۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اس وقت ہم لوگ سب مجرم ہیں۔ کیا ہیں؟ سب مجرم ہیں۔ دوست مت دیجیے کسی کو، دوست اپنے آپ کو دیجیے کتنا شریعت پر عمل کرتے ہیں، صرف بات بناتے ہیں ہم لوگ، وہ قصوروار، یہ قصوروار، یہ جھگڑے تکرار میں الجھے ہوئے بیوی ہے، دین امور میں الجھے ہوئے ہیں، مساجد و مدارس، مزارع اور تمام عبادت گاہوں میں لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ آج اپنے آپ کو تو قصوروار، گنہگار نہیں سمجھ رہا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا قسم خدا کی شریعت میں کوئی مسلمان دخل انداز نہیں کرتا، جھگڑے مقدمے نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص سے زنا ہو گیا، پوری بستی والے پکڑ کر کے لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کو سنسار کیجیے شریعت کے مطابق۔ آپ نے کہا کہ رک جاؤ، ابھی نہیں، تحقیق کریں گے، موقع دیں گے۔ لوگ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر غصہ ہو گئے، آپ کو کرنا ہے حکم کیجیے، ابھی کیجیے، دیر مت کیجیے۔ کرتے ہیں جلدی ہو جانا نہیں، جلدی ہو جانا نہیں، ہماری طاقت، ہمارا حکم، ہمارا مزاج، شریعت نہیں، دین نہیں، قرآن نہیں، حدیث نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اتنی جلدی مت سزا دو، ذرا رک جاؤ، اگر یہ ابھی دیں گے اور ابھی اس کو سنسار کر کے موت کی گھاٹ اتار دیں گے، آپ حکم کیجیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ اس کو سنسار کرو، لیکن پہلا پتھر وہی شخص مار سکتا ہے جو کبھی بھی گناہ نہیں کیا، کبھی بھی گناہ نہیں کیا۔ جاؤ، پورے مجمع پیچھے ہو گیا، گاؤ گیا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ وہ پتھر مارے جو آدمی کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہو، جو کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہو، خود زنا نہیں کیا ہو، خود کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا ہو، وہ آدمی آ کر کے پتھر مارے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پورا مجمع چھٹ گیا۔ آج اگر یہ فتویٰ، یہ مسئلہ کر دیا جائے، قسم خدا کی سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، سارے لوگ پیچھے ہو جائیں گے، ہم نہیں، ہم نہیں، ہم نہیں۔ لیکن یاد رکھو، نہ اگر اپنی طاقت سے کوئی چیز منوا لیں گے اور اسلام اور شریعت میں چھوڑ کر کے دخل اندازی کریں گے، اللہ پکڑنے والا ہے اور وہ سزا اسی طرح دیتا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر بندے سے اللہ منواتا ہے، اور یہی چیز ہو رہی ہے۔ اس لیے شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیے، قانون کتنا بننے دیجیے، اس کی پرواہ نہیں کیجیے۔ ہم اور آپ اپنی ذات پر، اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنے بیوی اور اپنے رشتہ داروں، ہر ایک فرد اپنے اوپر شریعت کو لاگو کر لے، طلاق مت دے، خلا کا مسئلہ نہیں پیدا کرے، وراثت کے جھگڑے نہیں لائے اور دینی امور میں دخل اندازی نہ کرے، کچھ ہو سکے گا؟ سیدھی سادھی شریعت کے مطابق زندگی گزاریے، نافذ کیجیے، کورٹ میں بننے دیجیے، عدالتوں میں بننے دیجیے، قسم خدا کی کوئی بھی نہیں آئے گا۔ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو فرمایا اور بتایا ہے، اسی پر عمل کر لیں تو میرے بھائی بزرگ، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں ہمارا دین مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے اوپر نافذ کیجیے تو اللہ خود نافذ کر دے گا، اور اس سے فیصلے آئیں گے، قانون بنیں گے، ٹوٹیں گے، اور اس میں پھر کوئی طاقت اور جان نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون اپنے اندر لے کر کے کوئی انسان بناتا ہے تو زیادہ دیر تک کے نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اپنے اوپر شریعت کو نافذ کیجیے، نافذ کیجیے، اپنے عمل کیجیے، جھگڑے کو ختم کیجیے۔ مقدمہ جو ہے اور جو طلاق خلا کا مسئلہ ہے اس کو اپنے نمٹ لیجیے، ان کے پاس مت جائیے، اپنی کمزوریاں مت دکھائیے۔ قسم خدا کی ہم اور آپ بچے
जाएंगे और ऐसे कानून से फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उलमा की रहबरी और रहनुमाई में इस पर अमल कीजिए, जो हुक्म आता है, जो मशवरे होते हैं, इस पर अमल कीजिए। और याद रख लीजिए मेरे भाई बुजुर्ग, इससे पहले भी बहुत सारे मसाइल में हमारा लिख करके खूब भेजे, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। होगा वही जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह उस वक्त बंदों के हक में फैसला करता है जब बंदा उसके दीन को अपने अंदर नाफिज करना चाहता है। इसलिए शरीयत के मुताबिक अमल कीजिए, और इसमें ज्यादा उलझन और ज्यादा टेंशन, खौफजदा और अपने आप को मुतासिर करने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ दूसरे मजहब वालों लोगों